یہ تہجد کی نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے پڑھنے کی ترغیب ضرور دی ہے، اور یہ ایسی نماز بنائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے جو روحانی ترقی ہوتی ہے اور انسان روحانی مدارج حاصل کرتا ہے، وہ کسی اور عمل کی وجہ سے شاید حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رات کی تاریکی میں عبادت کے ذریعے رابطہ جوڑنے کی جو تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور عمل کے اندر نہیں رکھی۔ اور یہ تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا جو بندہ اس وقت میں اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے تو اللہ کی ان خصوصی رحمتوں سے بہت وافر مقدار میں حصہ پاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر، کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی کو رزق سے بھر دوں؟ اور ہے کوئی ایسا شخص جو مصائب میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، آلام میں گھرا ہوا ہو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت نصیب فرما دوں؟ اب کتنی بدبختی کی بات ہے کہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو، بادشاہ اعلان کرے نا کہ میں خزانہ اپنا بانٹ رہا ہوں، اور پھر کوئی لینے کے لیے نہ جائے تو پھر بدبختی اس نہ لینے والے کے لیے ہی ہوگی۔ کہ بادشاہ جب خزانہ بانٹ رہا تھا اس وقت تم سو رہے تھے اور اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے تھے، تو اس وقت تم غفلت کی نیند سوئے رہے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو جو بندہ بھی اس وقت میں اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے حصہ پاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تم راتوں کے قیام کو لازمی پکڑو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ گویا یوں بات سمجھیے کہ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے، جس طرح کے پہلے والے لوگ نیک عمل کے ذریعے اللہ کے مقرب بن گئے، نیک لوگ کہلائے، تم بھی اگر یہ چاہتے ہو تو جس طرح انہوں نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا تم بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ اور ارشاد فرمایا
کہ یہ تہجد کی نماز تمہارے لیے اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تہجد کی نماز تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے تہجد کی نماز۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے یہ تہجد کی نماز اسے آئندہ گناہوں سے بھی روک دیا کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پچھلے گناہ مٹا دیتی ہے بلکہ آئندہ کے گناہوں سے بھی تہجد کی نماز انسان کو روک دیتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ نفس اور شیطان کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض روایات میں اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتی ہے، جسمانی بیماریوں کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہجد کی نماز پڑھنے کے فائدے ذکر فرمائے، سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ داب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا کیا ہے؟ شعار ہے۔ دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دینے والی ہے؟ مٹا دینے والی ہے۔ تیسرا فائدہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ کے گناہوں سے یہ تہجد کی نماز تمہیں کیا کر دے گی؟ روک دے گی۔ اور چوتھا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ یہ تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ ایک فائدہ اس کے اندر اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ رہ گیا کہ یہ اللہ کے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے، کہ اس وقت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہو سحرگاہی۔ بغیر صبح کے جاگے، تہجد کے جاگے بغیر انسان کو ولایت کا مقام مل جائے، انسان اللہ کا قرب پالے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، چاہے وہ رومی ہو یا رازی ہو، عطار ہو یا غزالی ہو، سب کے سب تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک اللہ والے گرمیوں کے موسم میں سردیوں کا انتظار کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت گرمیوں میں سردیوں کا انتظار اور سردیوں میں گرمیوں کا انتظار، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ سردیوں میں گرمیوں کا انتظار تو اس لیے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، جب لمبے ہوتے ہیں تو پورا دن روزہ رکھ کے، لمبا دن روزہ رکھ کے ہم اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں، اور جب سردیوں کی دن ہوتے ہیں تو پھر راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور راتوں کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ راتوں کا قیام کر کے لمبی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے منصور حلاد رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی نا، تو پھانسی کے اوپر جب پھندے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ تو منصور حلاد سے لوگوں نے کہا کہ ایسی جگہ پہ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل تو ڈر رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں مسکراؤں کیوں نہیں کہ جس پروردگار کی خاطر گرمیوں کے دنوں میں لمبا روزہ رکھتا تھا، جس پروردگار کی خاطر سردیوں کی راتوں میں لمبا قیام کیا کرتا تھا، آج اس پروردگار سے میری ملاقات ہونے والی ہے، تو میں مسکراؤں نہیں تو اور کیا کروں۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی،
چڑھا منصور سولی پہ، زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ اف نکلی بھی تو کیا نکلی کہ اللہ کی محبت، اللہ کا دیدار دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ تہجد کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بالا خانے، کچھ کمرے ایسے خوبصورت بنائے ہیں کہ اندر کے رہنے والوں کو باہر کا منظر سارا نظر آتا ہے، اور باہر سے اگر دیکھا جائے تو اس کا اندر سارا نظر آتا ہے۔ ایک راوی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بالا خانے، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت کمرے کن خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اطاب الکلام، جس کی زبان میٹھی ہو، گفتگو میں انتہائی نرم گفتگو کرتا ہو، عمدہ گفتگو کرتا ہو۔ اور دوسری بات فرمایا، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، غرباء کو، فقراء کو، علماء کو، صلحاء کو، جو کھانا کھلاتا ہو۔ تیسری بات فرمائی، وَأَدَامَ الصِّيَامِ، جو مسلسل روزے رکھتا ہو۔ مسلسل روزے رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو نفلی روزے ہیں، مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح اگر کوئی شخص مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے رکھ لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے مسلسل روزے رکھے ہوں، ہمیشہ روزے رکھے ہوں، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ اگر 3 روزے رکھیں تو 10 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو کتنا بن گیا؟ 30۔ گویا اس نے پورا مہینہ روزے رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا چلا جائے تو گویا پورا سال ہی وہ روزے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی بات ارشاد فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُصَلِّي لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ الصِّيَامِ، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ جنت میں بہت اعلیٰ قسم کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ ہوگا فرمایا کہ جس نے رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جبکہ دوسرے لوگ سو رہے تھے اور یہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کا چہرہ انتہائی نورانی ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر حبشہ کا کالا انسان بھی تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کے چہرے کے اندر بھی کشش پیدا فرما دیں گے۔ آج عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا بیوٹی پارلر پر جانے کا، عورتوں کو شوق ہوتا ہے منہ چہرے کو چمکانے کا، کسی کو تو ہر وقت ہی شوق ہوتا ہے، وہ سارا دن شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، کبھی کون سی کریم لگا رہے ہیں، کبھی کون سی کریم لگا رہے ہیں۔ آئیے میں ایک کریم آپ کو اللہ کے نبی کی دی ہوئی بھی بتلاتا ہوں، اور یہ ایسی کریم ہے جو دنیا کی سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ چہرے کو خوبصورت بنانے والی کریم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے چہرے پر صالحین کا نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ یہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، فرمایا تنہائی میں وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہرے پر پالش کر دیتا ہے۔
اللہ ان کے چہرے پر اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صبح صبح ان کے چہروں کو دیکھا کرے کیسے چمک اور دمک رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کے چہروں پر نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے تنہائی میں اور خلوت میں اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کے چہروں پر اپنا نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کذب من زعم انہ یصلی باللیل ویجوع بالنہار، کہ وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو کسی شخص کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی دن کو بھوکا رہا۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو کسی ایسے شخص کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ جو تہجد کی نماز بھی پڑھی اور اس نے پھر بھی دن کو وہ بھوکا رہا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتے ہیں، رزق میں ضرور برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز کی جہاں روحانی بہت سارے فائدے ہیں، وہاں جسمانی اور طبی اعتبار سے بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ روحانی فائدے تو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ سب سے پہلا فائدہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے کہ اسے سب سے پہلے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اور ہر مسلمان کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب مل جائے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ یہ تہجد کی نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسرا فائدہ کہ یہ آئندہ گناہوں سے روکنے کی صلاحیت اس انسان کے اندر تہجد کی نماز پیدا کر دیتی ہے۔ چوتھا فائدہ کہ یہ اس کا شمار، جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا شمار اللہ صالحین میں فرما دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ کہ اس کے چہرے کو اللہ نور سے بھر دیتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں عزت والا بن جاؤں، لوگ میری عزت اور احترام کرنے والے بن جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی شرف والا بن جاتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی اللہ اسے شرف والا بنا دیتے ہیں۔ آج ہر شخص عزت چاہتا ہے نا، ہر شخص مقام چاہتا ہے، ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے درمیان بھی مرتبے والا بنا دیں گے اور اپنے نیک لوگوں کے اندر بھی مقام اور مرتبے والا بنا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اس کے دنیاوی فائدے بھی آ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں دین سے زیادہ دنیا کے فائدوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا آج یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ سوچ بن چکی ہے کہ جہاں دنیا کے چند ٹکوں کا فائدہ ہوتا ہو وہ کام ہم جلدی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جہاں دنیا کا تھوڑا فائدہ نظر آتا ہو وہ کام ہم جلدی کرتے ہیں، اور آخرت کے فائدے کو تو ہم فائدہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان دنیا کے فائدے سے زیادہ اپنے آخرت کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا کے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی نظر میں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا فائدہ آخرت کے اعتبار سے کتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو میں ریسرچ پیش کرنے لگا ہوں یہ مسلمانوں کی ریسرچ نہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کی ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ جرمنی میں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے، اور انہوں نے یہ ریسرچ تقریباً بچوں کے اوپر بھی کی ہے
اور بوڑھوں کے اوپر بھی کی ہے۔ بچوں کی تعداد انہوں نے تقریباً کوئی 30 سے 35 ہزار لکھی، اور جو بڑے افراد، بڑی عمر کے افراد تھے، ان کی تعداد تقریباً 55 ہزار افراد لکھی، جن کے اوپر ان کی یہ ریسرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں پر ریسرچ کی کہ جو بچہ رات کو جلدی سو جاتا ہے اور صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذہنی طور پر اس کو فریشمنٹ عطا فرماتے ہیں، ذہنی طور پر اس کا دماغ کا لیول تندرست رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بچہ رات دیر تک جاگتا ہے اور صبح دیر تک سوتا رہتا ہے تو اس بچے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا بچہ ذہنی طور پر بھی ہر وقت پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے آپ اگر بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 10-12 سال تک تو بچے کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ذہنی طور پر اسے کوئی پریشانی یا کسی قسم کی کوئی خواب و خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب حالت کیا ہے؟ یہ چند دن پہلے ہمارے اسی سانگلہ شہر سے مجھے ایک جگہ سے کال آئی، کہنے لگے کہ قاری صاحب آپ جلدی ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو یہ عاجز سمجھا کہ شاید کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، تو میں وہاں حاضر ہوا۔ تو یقین کریں کہ میں ان کی والدہ کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ جس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بچی کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری بچی 10ویں کی اسٹوڈنٹ ہے، 10ویں پڑھ رہی ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارا دن کمرے کے اندر بند رہتی ہے، اور سارا دن وہ یعنی کہ سوئی رہتی ہے، کوئی اسے جگا لے تو لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور کسی کا نہ کہا مانتی ہے، نہ اسکول جاتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ میں ماں ہوں اور میری بات بھی نہیں مانتی، مجھے کمرے سے باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگا لیتی ہے۔ 3-3 4-4 5-5 6-6 گھنٹے ایک بچی جس کی عمر ابھی 10-12 سال ہو اور وہ اس طرح کمرے کے اندر بند ہو جائے تو لازمی بات ہے ماں کے اوپر تو بڑی ایک عجیب وقت آ جاتا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس بچی کے بارے میں کیا کروں۔ میں نے ان سے یہ 2 سوال پوچھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی بچی موبائل استعمال کرتی ہے؟ کہنے لگی جی بالکل کرتی ہے، سارا دن موبائل اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہی تھا، میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنی بچی کو جلدی سلا دیتی ہیں یا رات دیر تک جاگتی رہتی ہے؟ اس نے کہا جی بچی رات دیر تک جاگتی رہتی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو پوری رات ہی استعمال کرتی رہتی ہے۔ میں نے یہی کہا آپ ایک تو بچی سے موبائل چھین لیجئے، لے لیجئے اسے، 2 دن 3 دن وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی بھی صحیح، اس کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی بچی تندرست بھی ہو جائے گی، پڑھنا بھی شروع ہو جائے گی، اور یہ جو تنہائی پسند ہو گئی ہے نا، یہ جو خلوت کے اندر بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت پریشان ہوتی ہے، ڈپریشن کی شکار ہو چکی ہے، اور ہر وقت اس کے اندر چڑچڑاپن جو پیدا ہو چکا ہے، اس کا واحد علاج یہی ہے رات کو اس کو جلدی سنائیں، نماز کا اہتمام کروائیں، موبائل اس سے چھین لیں، مجھے 10 دنوں کے بعد بتانا بچی کی کیفیت کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیے 10 دنوں کے بعد اس کی والدہ کہنے لگیں کہ الحمدللہ آپ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہم نے اس سے موبائل لے لیا اور یہ کہا کہ موبائل کو ہم نے بیچ دیا ہے، اب وہ بیٹی بھی ٹھیک ہے، بغیر کہے سکول بھی جاتی ہے اور گھر کا کہا بھی مانتی ہے، بغیر کسی قسم کے اس کے اندر چڑچڑاپن بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے نا، یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور اس کو آج کا انگریز جو ہے اپنی ریسرچ کے طور پر 14 صدیوں کے بعد پیش کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمارے سامنے پیش فرما دی ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑے بزرگ افراد پر جو ریسرچ کی، کہنے لگے کہ 55,000 نوجوان اور بوڑھے افراد پر ہم نے ریسرچ پیش کی۔
تو اس ریسرچ کے اندر کہنے لگے کہ جو بزرگ حضرات تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اندر بڑھاپے کے اثرات بنسبت دیگر افراد کے بہت دیر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ ینگ رہتے ہیں، جوانی ان کے اندر دیر پا رہتی ہے، اور جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ان کے اندر بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، جو رات دیر کے بعد سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں ان کے اندر بہت جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ لکھی ہے، وجہ یہ لکھی ہے، آج دیکھیں ہر ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ صبح اٹھیں جی سیر کرنے کے لیے جائیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھئی۔ اور ہم میں سے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پہ ویسے اٹھیں نہ اٹھیں نماز کے لیے، لیکن سیر کرنے کے لیے ضرور اٹھتے ہیں، کیوں؟ ڈاکٹروں نے جو کہا ہوا ہے۔ اور وہی یہ ریسرچ پیش کرتے ہیں، جن گوروں کی تعلیم پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہی گورے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، آب و ہوا صاف اور شفاف ہوتی ہے، جو لوگ رات کو اٹھ کر اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ان کی صحت بھی تندرست رہتی ہے اور کمر کی بیماری بھی انہیں بہت کم ہوا کرتی ہے۔ بھئی جب آپ ورزش کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہی نہ کہ تھوڑی سی دوڑ لگا لی، تھوڑے ہاتھ پاؤں اوپر نیچے کر لیے، کوئی اپنا جسم اوپر نیچے کر لیا، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور نماز میں بھی یہی کچھ ہے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کر آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جب آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے خون کا دباؤ جو ہے وہ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے چسٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں یا آپ کے کمر کے مہرے جو ہیں یہ اپنے لیول کے اوپر آتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں آپ کے خون کا دباؤ آپ کی ذہن کے اوپر، آپ کے دماغ کے اندر پہنچتا ہے، خون جلدی پمپ کرتا ہے دماغ کی طرف۔ جب آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں یا آپ کے پاؤں کی اور جسم کی اور یہ جو ٹانگوں کی وینیں ہیں ان کے اندر طاقت آتی ہے، خون گردش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کی تہجد کا وقت ایک آب و ہوا کی فضا کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے آپ کے اعضائے رئیسہ، دل، دماغ اور گردے اور جگر، کہتے ہیں کہ ان کے اندر جب صاف شفاف ہوا پہنچتی ہے ان کو قوت پہنچتی ہے، ان کی قوت سے دل تقویت حاصل کرتا ہے اور دل کی تقویت سے پورا جسم توانا اور تندرست رہتا ہے۔ یہ میری ریسرچ نہیں ہے، کس کی ریسرچ ہے؟ یہ گوروں کی، جن کی باتیں آج ہم بڑی دل جمی کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن کاش کہ ہم یہی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر سمجھ کر عمل کیا کرتے تو آج جس قدر ہم پریشان ہیں کبھی بھی اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اور پھر وہ اپنی اسی کے اندر ریسرچ کے اندر ایک بات اور لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمومی طور پر فجر کے وقت میں انسان کا بلڈ لو ہوتا ہے، کیونکہ پوری رات یہ سویا رہا، کوئی غذا استعمال نہیں کی، چلا پھرا نہیں، تو سونے کی وجہ سے جب یہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس کا بلڈ انتہائی لو لیول پہ آ جاتا ہے، جس کی مقدار اس نے لکھی ہے تقریباً 90 سے 60 کے درمیان آ جاتا ہے۔ اب یہ انتہائی لو قسم کا بلڈ ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت میں ہی عمومی طور پر لوگوں کا دل کا اٹیک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب اس لیول پر جب پہنچ جاتا ہے انسانی جسم اور پھر دل کی جو خون کی گردش ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو فالج کے اٹیک ہوتے ہیں یا دل کے اٹیک ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ کہتے ہیں سونے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے سامنے بہت سارے اساتذہ کے سامنے بھی ایسے مشاہدے ہیں کہ جو رات کو سوئے اور پھر ایسے صبح اٹھتے ہیں کہ ان کی دنیا کی زندگی گل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جب یہ بلڈ انتہائی لو ہو چکا ہوتا ہے، ایک آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا چہل کرتا ہے، واش روم استعمال کرتا ہے، وضو کرتا ہے، آب و ہوا میں سے صاف اور شفاف ہوا کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ دن میں آپ جیسی جگہ پہ بھی چلے جائیں گاڑیوں کے دھوئیں، آب و ہوا کی گندگی اور یہ پھر فضا کے اندر آلودگی کسی نہ کسی طرح انسان کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے، آب و ہوا بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ جب یہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو بلڈ اپنے لیول کے اوپر آ جاتا ہے،
اور لیول پر آنے کی وجہ سے ایسے شخص کے اندر جو بلڈ لو کی بیماری کے اندر ملوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بلڈ لو کی بیماری کو اس تہجد کی فضیلت کی وجہ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کتنے اس کے طبی فوائد ہیں جو تہجد کی نماز پڑھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور یہ کوئی عام بات نہیں، یہ قرآن کی آیت کا نسخہ ہے۔ ذرا سنیے، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ مزمل کے اندر، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ فرمایا جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وط کہتے ہیں دل کی تقویت کا حاصل ہو جانا، فرمایا جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے ہم ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کرتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں کو کیا کر دیا کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل گھبراتا ہے، ہمارے دل بہت زیادہ دھڑکن محسوس کرتا ہے، انہیں چاہیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی اقوم قیلا، اقوم صیغہ اسم تفضیل کا ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات میری زبان سے درست نکلے اور میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھوں تو میرے فیصلے درست ثابت ہوں، اور میری زبان سے جو بات نکلے لوگ اس کے اثر کو قبول کریں، میری بات اتھینٹک ہو، میری بات مدلل ہو، میری بات کو لوگ قبول کرنے والے ہوں، فرمایا شخص تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اقوم قیلا، ہم ان کی زبان کو بھی درست فرما دیں گے، اس کی زبان سے بھی درست باتیں نکلیں گی، اچھی باتیں نکلیں گی، خوبصورت باتیں نکلیں گی، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ اس کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ بات کوئی صرف انگریزوں کی نہیں ہے بلکہ قرآن ہی کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالغالی یہ انگلینڈ میں ریسرچ انہوں نے کی ہے، یہ آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر گزرے ہیں اور بہت زبردست قسم کے عربی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ایک ریسرچ کے اندر کہا ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کا جب وہ انگلینڈ کے اندر ریسرچ کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس پڑھائی کے دوران میں ہی میں ایک تو زمین کے اوپر گدا بچھا کے سویا کرتا تھا، ایک اس کی وجہ سے کہ کمر کی تکلیف جو شخص زمین کے اوپر سوتا ہے اسے کم ہوتی ہے، دوسرا تہجد کے وقت میں پورا ایک پارہ تہجد میں 12 رکعت کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ جب ایک 12 رکعت کے اندر کوئی شخص اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، فرماتے ہیں میری اس ریسرچ اور تحقیق کے مطابق جو شخص تہجد کی نماز کے اندر 12 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہو کبھی بھی اسے کمر کی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے تہجد کی نماز کے اندر بہت زیادہ فائدے، اور سب سے آخر میں نے ایک حدیث مبارکہ پہلے آپ کو سنائی ہے، جو حدیث مبارکہ عام میں سے ہر شخص جو ہے آج رزق کی پریشانی میں لگا ہوا ہے، ہر شخص رزق کی پریشانی میں جو ہے ملوث نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے وہ روایت پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہو کسی شخص کے بارے میں کہ وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی دن کو بھوکا رہے، فرمایا ایسا شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس لیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا، اللہ اسے اپنے رزق کے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز دیکھیں، ہم 5 نمازیں الحمدللہ، یہ تو ان کے لیے جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، دیکھیں سردیوں کی راتیں ہیں، بڑی لمبی راتیں ہیں، میں نے یہ ٹاپک پچھلے جمعۃ المبارک میں تہجد کی اہمیت پہ عرض کیا تھا، اس مرتبہ تہجد کے طبی اور روحانی جو فوائد ہیں اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک تو 5 جو نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ تو کوشش کرے 5 نمازیں ہی پڑھ لے خدا کے لیے، 5 نمازیں ہیں جو ہمارے ذمہ فرض ہیں، اور جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ان سردیوں کی راتوں میں اپنی عادت بنائیں۔ کتنی آسان رات ہے، عشاء ہوتی ہے 7 بجے، اور پھر فجر کتنے بجے ہوتی ہے جی؟ 6:15 بجے، یعنی اگر ٹائم لگایا جائے تو تقریباً 7 بجے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ 7 سے 7 کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟
12 گھنٹے، یعنی اتنی لمبی رات ہے ہمارے پاس۔ اگر اس لمبی رات کے اندر انسان کھڑا ہو کے کچھ رکعات اللہ کے حضور پڑھ لے تو کتنے سارے انسان کو دنیا کے فائدے بھی مل جاتے ہیں اور آخرت کے فائدے بھی مل جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔